نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین مجلس، آج کے اس مبارک موقع پر حج کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ حج کی عبادت کا سلسلہ اس دنیا کے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہے۔ تفسیر کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ معظمہ کا سفر کیا اور اللہ کے حکم سے فرشتوں کی رہنمائی میں خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور اس کا حج ادا فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل حجاز مقدس کا سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ 300 اسفار حج کے لیے اور 700 اسفار عمرے کے لیے کیے ہیں۔ پھر خانہ کعبہ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ منہدم ہو گیا تھا اور اس کی نشانات مستور ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا۔ انہوں نے فرشتوں کی رہنمائی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرمائیں۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار عالم، میں ایک انسان ہوں، ہماری آواز دنیا کے کس حصے تک پہنچ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم اے میرے دوست، اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور آواز پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ اللہ کی شان کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں اعلان فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، تم لوگ اس کا حج ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو صرف دنیا میں موجود مخلوقات تک نہیں، بلکہ جو اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے اور اپنی باپوں کی پشت میں تھے، ان تک بھی آواز پہنچائی، اور جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنی مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائیں گے۔ حج کی فرضیت 9 ہجری میں ہوئی۔ ارشاد باری ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔
اور اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حج یہ صاحب استطاعت پر، صاحب حیثیت پر فرض ہے، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ خانہ کعبہ تک پہنچ سکتا ہے، اور حج کے لیے جتنا وقت درکار ہے اتنے وقت کے لیے اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کا انتظام ہے، تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور یہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اور فرضیت کے بعد ٹال مٹول کرنا، تاخیر کرنا یہ گناہ کا باعث ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سرکاری رکاوٹوں کی وجہ سے وہ حج کے لیے فوری طور پر نہ جا سکے، لیکن جہاں تک انسان کارروائی کر سکتا ہے اپنی ہر ممکن کوشش کرے، اس کے باوجود اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو تاخیر میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج تو یہ بڑھاپے کی عبادت ہے، جوانی میں کیا کرنا، لہٰذا وہ اس وجہ سے حج کو مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ تو انہیں خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ حج یہ دراصل جوانی کی ہی عبادت ہے، بڑھاپے میں تو بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جب تک دنیاوی مقاصد پورے نہ ہو جائیں، گھر کی تعمیر نہ ہو جائے اور بچوں کی شادیاں نہ ہو جائیں، اس وقت تک حج فرض نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ رقم حج میں خرچ کر دی تو پھر ہمارا گھر کیسے تعمیر ہوگا، ہمارے بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی۔ یہ سب فضول خیالات ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصیت یہ رکھی ہے کہ اس حج کی برکت سے انسان کی روزی میں گشادگی اور وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے حج کے منافع اور اس کے فائدوں کا مشاہدہ کریں۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ حج کی وجہ سے انسان کی روزی میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور ہزاروں سال سے اس عبادت کو انجام دیا جا رہا، لیکن آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں شخص نے چونکہ اپنی رقم حج میں خرچ کر دی تھی، اس بنا پر وہ مفلس اور غریب ہو گیا۔ ہاں، یہ سننے کو تو ملا کہ فلاں حج کی برکت سے مالا مال ہو گیا، اس کی روزی میں کشادگی اور وسعت پیدا کر دی گئی، لیکن یہ کبھی سننے کو نہیں ملا ہوگا کہ کوئی شخص حج کرنے کی وجہ سے غریب اور محتاج ہو گیا ہو۔ اس لیے یہ سب فضول باتیں ہیں کہ جب تک دنیاوی مقاصد پورے نہ ہو جائیں اس وقت تک حج نہیں کریں گے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، گھر کی تعمیر ہو جائے تب حج کو جائیں گے۔ یہ بلا وجہ کی حج کو مؤخر کرنے کی ایک سازش ہے جو گناہ کا باعث ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پر حج تو فرض ہو چکا ہے، لیکن ہمارے والدین نے حج نہیں کیا، اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب تک والدین کو آپ حج نہیں کرائیں گے اس وقت تک آپ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے نماز ایک مستقل فریضہ ہے، والد کے نماز پڑھ لینے سے بیٹے کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتی، بیٹے کے نماز پڑھ لینے سے
والد کے ذمے سے نماز ساقط نہیں ہوتی، اور اگر باپ نماز نہ پڑھے تو بیٹے کی نماز کی قبولیت باپ کی نماز پر موقوف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج بھی ایک مستقل عبادت ہے، والدین کے کر لینے سے بیٹے کے ذمے سے فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر والدین پر حج فرض نہیں تھا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور اگر حج فرض تھا تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس فریضے کو ادا کرتے۔ بیٹے کی حج کی مقبولیت والدین کے حج پر موقوف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ذہن نشیں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص حج کو مؤخر کرتا ہے اور اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ تو حج بدل کی وصیت کرے۔ اگر وصیت کرے گا تو وارثین کے ذمے حج بدل کرنا واجب ہوگا، اور وصیت نہیں کرے گا تو ان کے ذمے واجب نہیں ہے، اس لیے اسے وصیت کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ وصیت ترکے کے تہائی مال میں نافذ ہوگی۔ مثال کے طور پر حج کا خرچ 5 لاکھ روپے ہے اور مرنے والے نے 15 لاکھ روپے چھوڑے ہیں، تو 15 کا 1/3 یہ فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے کافی ہے، لہذا وارثین کے ذمے اس وصیت کو نافذ کرنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی ہے یا وصیت کی تھی لیکن اتنا مال نہیں چھوڑا کہ جس کے تہائی حصے سے حج بدل کیا جا سکے، تو پھر ایسی صورت میں وارثین کے ذمے حج بدل کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کر لیں اور کچھ پیسے اپنی طرف سے اس میں شامل کر دیں تو یہ ان کی طرف سے احسان ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ مرنے والا جس شہر میں رہتا ہے اسی شہر سے حج بدل کے لیے کسی کو بھیجنا ضروری ہے، اسی علاقے سے حج بدل کے لیے کسی کو بھیجنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ مکۃ المکرمہ میں رہنے والے کسی شخص کو کچھ پیسے دے کر کے حج بدل کرا لیں اور کم پیسوں میں کام چلانا چاہیں تو اس کے ذریعے سے فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر مرنے والے نے ترکہ نہیں چھوڑا یا یہ کہ چھوڑا لیکن وہ حج بدل کے لیے کافی نہیں ہے تو وارثین نے سوچا چلو مکۃ المکرمہ سے ہی کسی کو حج کے لیے بھیج دیتے ہیں، تو اگر ایسا کیا اور مکۃ المکرمہ کے کسی رہنے والے شخص کو کچھ پیسے دے کر کے حج بدل کروا لیا تو قانون کے مطابق حج ادا تو نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ قبول کر لے تو یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس فریضے کو ادا کرنے کی فکر عطا فرمائے اور ڈالنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔